نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ایک مثال کے ذریعے اخلاص اور لوجہ اللہ خرچ کرنے کے اجر و ثواب کی کثرت اور اس کی عند اللہ مقبولیت ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں ان کی یہ بھی نیت شامل ہے کہ ان کے نفس کو اس نیکی کے کرنے میں پختگی حاصل ہو جائے تاکہ نفس خرچ کرنے کے خوگر بن جائیں اور کنجوسی کو پاس نہ آنے دیں، تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسی مثال ہے جیسے ایک باغ ہو کہ وہ ایسی جگہ پر واقع ہو کہ جس کی چاروں طرف نہریں بہتی ہوں اور تری رہتی ہو۔ اب اگر زوروں کی بارش ہو گئی تو پیداوار دگنی ہو جائے، اور اگر ہلکی ہلکی ہی بارش ہوئی تو اپنی اصل پیداوار سے بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مٹی عمدہ ہے۔ جس طرح اس باغ میں پھل زیادہ مقدار میں آئیں گے، اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کریں گے، اسی طرح ان کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ جو بھی کسی طرح کا عمل کرتا ہے، اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ملے گا۔ ریاکار کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مخلص کو بھی۔ اپنے عمل کی ہر ایک کو نگرانی کرنی ضروری ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اخلاص نیت اور دیگر شرائط کی رعایت کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت مثال سے واضح کر دی گئی کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور موجب ثمرات آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔